ایک پاکستانی بہت فیمس رجب بٹ یوٹیوبر ہیں جو کہ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ان کے فین ہیں اور وہ اپنی پوری لائف سٹوری سے جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ ان سے انسپائرڈ بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو ہر کسی کی اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے. لیکن وہ پاکستان کے ایک جانے مانے یوٹیوبر ہیں, انفلوئنسر ہیں اور وہ لائم لائٹ پہ ہمیشہ رہتے ہیں. ٹک ٹاک لائیو پر بھی بیٹھتے ہیں, میچز میں بھی وہ کبھی پینے کی وجہ سے لائم لائٹ پہ ہوتے ہیں, کبھی جو ان پر مقدمات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی خبریں بنتی رہتی ہیں, اور بہت سی اور چیزیں. پھر وہ لڑکیوں کے افیئرس کی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں. ہیڈ لائنز کا مجھے لگتا ہے ان کو بہت زیادہ شوق ہے. لیکن ایک بار پھر سے اب وہ ہیڈ لائنز میں آئے ہیں. اب پاکستان کے اندر تو ہیڈ لائنز میں آئے ہیں, انگلینڈ کے اندر بھی ہیڈ لائنز میں آئے ہیں, اور انگلینڈ میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے ایک فیمس یوٹیوبر جو کہ انگلینڈ کے اندر موجود ہے, اور انہوں نے گورنمنٹ آف انگلینڈ سے جھوٹ بولا ہے جس کی وجہ سے اب ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا ہے, اور یہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. پاکستان جو اب آئیں گے تو پاکستان میں ان پر کیا کیا مقدمات چل رہے ہیں اور وہ کن کن مقدمات کا سامنا کریں گے, یہ سب ڈیٹیل میں آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے بات کہ انگلینڈ کے اندر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ آف انگلینڈ سے کیا جھوٹ بولا ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈپورٹ کیا گیا ہے, کیونکہ وہ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ سے انگلینڈ میں ہی موجود تھے, اور وہیں سے وہ اپنی ولاگنگ یا یوٹیوبر جو یوٹیوبنگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہیں سے کر رہے تھے. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے جب اپنا ویزا اپلائی کیا تھا, جس میں انہوں نے انگلینڈ سے وزٹ ویزا لیا تھا, اور وہاں پر پاکستان کے اندر ان پر مقدمات چل رہے تھے, بلاسفیمی کے مقدمات بھی چل رہے تھے. اور پھر انہوں نے جو اپنا پرفیوم لانچ کیا تھا, پرفیوم کی وجہ سے بھی جو انہوں نے 295 رکھا تھا, آپ کو پتا ہے کہ توہین مذہب کی یہ دفعہ ہے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک جو ہمارا حلقہ ہے, مذہبی حلقہ, اس نے شدید ناپسند کیا تھا, جس پر ان پر مقدمات بن گئے تھے. اور یہ جو ہے وہ اپنی بیل لے کر اور اس کے بعد یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور اپنے جو ملک سے محبت ہے اس کا بار بار اظہار کرتے رہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں فوراً پاکستان آ جاؤں, میرا پاکستان چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, میں اپنی جو ان کا ابھی ریسنٹلی جو بیبی ہوا ہے اس کے پاس اور ساتھ میں اپنی وائف کے پاس واپس چلے جاؤں, واٹس ایور. وہ پورا یہ ولاگنگ کے اندر کہتے رہتے تھے. آئی ایم شیور جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے باتیں کرتے تھے. لیکن وہاں پر بھی کبھی ان کی کلبس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی, کبھی ہی از ڈرنک اور وہ ڈرنک بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں رہتے تھے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ ہوا کچھ یوں کہ جب انہوں نے اپنا انگلینڈ کے ویزا اپلائی کیا, سو اپلائی کرنے کے اندر پاکستان کے اندر جو مقدمات چل رہے ہیں, انگلینڈ نے ابھی اپنی تمام ویزا کیٹیگریز, ان کا امیگریشن پروسیس, ان کا اسائلم پروسیس انتہائی سخت کر دیا ہے. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ انٹرپرینور ہیں, چاہے آپ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, یا آپ کا امیگریشن پروسیس چل رہا ہے اور آپ کو پاسپورٹ لینے کے قریب ہیں, تو ساری چیزیں انہوں نے ایک بار سے نا پاز کر دی ہیں اور ریورس کر دی ہیں, تاکہ ایک بار پھر سے چھان بین کی جا سکے اور صرف سلیکٹو لوگوں کو جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر انٹری دی جائے, تاکہ انگلینڈ کے اندر ماحول کو مزید بہتر بنایا جا سکے. سو جب رجب بٹ نے ویزا اپلائی کیا تو اپلیکیشن کے اندر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پر کوئی FIR, کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, اور وہ آپ نے اس میں یس اور نو کا بتانا ہوتا ہے. اگر آپ پر ہے تو آپ نے باقاعدہ وہ سارے ڈاکیومنٹس, آپ کی بیل ہو چکی ہے, کیس ختم ہو چکا ہے, واٹس ایور آپ پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے, اور وہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے یو ہیو ٹو بی لوئل اینڈ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود دا ایمبیسی. سو آپ نے وہ تمام چیزیں جمع کروانی ہوتی ہے. اب رجب نے کیا کہ اس نے اپنے یہ تمام کیسز جو اس پر چل رہے تھے وہ اس نے چھپا لیے. اب بہت زیادہ شہرت بھی جو ہے وہ آپ کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ انگلینڈ کے اندر وزٹ پر جا رہے ہیں اور آپ پر یہ تمام مقدمات چل رہے ہیں اور آپ نے اپنی اپلیکیشن میں اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے. اب آپ اپنا ویزا رینیول کی طرف جب جاتے ہیں تو دوبارہ آپ کا جب کیس کھلتا ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے اندر ان پر جو چیزیں بھی, جو کیسز بھی پاکستان کے اندر چل رہی ہیں اس کا ذکر تک نہیں کیا, اور انہوں نے ہمیں جھوٹ بولا ہے, ہم سے جو ہے وہ ڈس آنیسٹ رہے ہیں, ہم سے انہوں نے جھوٹ بول کے انٹری لی ہے, ویزا لیا ہے. تو ان کو فوری طور پر جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے اس نے ڈپورٹ کرنے کا حکم دے دیا, اور اس کے بعد اب انہیں ڈپورٹ کر بھی دیا گیا ہے.
جو ابھی تक ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں اس کے مطابق ان کو وہاں سے تو روانہ کر دیا گیا ہے۔ اب جب وہ پاکستان آئیں گے، ایک تو اب دوبارہ انگلینڈ کا ویزا ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ جب آپ نے ایک بار انگلینڈ نے ڈپورٹ کر دیا، اب ان پر بین لگ جائے گا یا 5 سال یا 10 سال کے لیے، نہ تو وہ انگلینڈ کا ویزا اپلائی کر سکیں گے، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ کیسز کے اندر فار لائف بین کر دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ انگلینڈ کے اندر کبھی انٹری نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ان کے کیس میں ایسا ہوگا کہ ان کو 5 سال یا 10 سال کے لیے انگلینڈ بین کر دے گا، کیونکہ انگلینڈ نے ان کو خود ڈپورٹ کیے پاکستان میں۔ اب جو یہ پاکستان آئیں گے تو اس کے بعد مشکلات مزید سخت ہو جائیں گی، کیونکہ جن کیسز سے جان چھڑوا کر یہ گئے تھے انگلینڈ اور واپس انگلینڈ سے آ نہیں رہے تھے، اب ان تمام کیسز کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، اور بہت ہی سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں۔ اب ڈکی بھائی پر جو کیس تھے اور کہ وہ جوا اپلیکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان پر کیا ہوا، وہ 100 دن کی پوری سٹوری انہوں نے بتا دی کہ قید میں کیسے رہے، بگ بردرز آئے، انہوں نے مجھے بچا لیا۔ ان کے کیس میں بگ بردرز کا آنا مشکل ہے، کیونکہ ان کے اوپر سنگین نوعیت کے اور بالکل جینون ہے۔ ان کے پرفیوم کی اگر بات کی جائے تو بھی وہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کیا نام اس کا رکھا، کیوں چوز کیا، انہوں نے جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، پھر انہوں نے جو اور باتیں کچھ مذہب توہین مذہب کی بولی ہوئی ہیں، اب انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بولی ہیں، یہ اب کوئی سیاست تو ہے نہیں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ توڑ مروڑ کر میرا موقف پیش کیا ہے۔ سو انہوں نے جو باتیں بولی ہوئی ہیں، اب وہ مقدمات ان کو فیس کرنے پڑیں گے یہاں پر پاکستان میں آنے کے بعد، اور آگے یہ سلسلہ اب چل پڑے گا۔ اب لیٹس سی جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو پھر ان کا استقبال کرنے کے لیے ایف آئی اے یا این سی سی آئی یا پھر پولیس کون سی ایئرپورٹ پر آلریڈی موجود ہوتی ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔